محبت کے آثار اس دنیا میں نظر آنے چاہیے. جتنی آپ کی محبت عظیم ہے، جتنی آپ کی محبت قیمتی ہے، اس کا کرشمہ یہاں نظر آنا چاہیے کہ یہ محب ہے مولا کا. ان المحب لمن یحب مطیع، محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع بھی ہوتا ہے. ہم لوگ دنیا میں جن سے محبت کرتے ہیں بسا اوقات ان کے مطیع نظر آتے ہیں، لیکن جس مولا سے محبت کرتے ہیں اس کی اطاعت کرنے پہ تیار. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ جو محبت کا اثر یہاں ظاہر ہونا چاہیے وہ ظاہر، یہ جو فانی دنیا ہے، یہ جو غیر باقی دنیا ہے، جب اس میں محبت کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا، اتنی کمزور محبت ہے. اب اگر میں توقع یہ رکھوں کہ اسی محبت کے ذریعے سے مجھے وہاں سب کچھ مل جائے گا، یہ نادانی ہے، یہ بیوقوفی ہے. یہ وہی مثال ہے اس کی کہ جو ہے بغداد میں ایک شخص بیچارہ جو ہے بھیک مانگ رہا تھا، کہہ رہا تھا جس نے بھی مجھے ایک فلس کہتے ہیں وہ ٹیڑھا سکہ جو ہوتا ہے، کھوٹا سکہ چلتا ہے نا، چار چیزیں اس کی بھی آ جاتی ہیں لیکن انتہائی کم ویلیو والا، کہہ رہا تھا جس نے ایک فلس دیا، کھوٹا سکہ، تو میں دعا کروں گا کہ جو ہے ساقی کوثر امیر معاویہ اس کو سیراب کرے. یہ دعائیں دیتا ہوا بغداد کی گلیوں میں ادھر سے ادھر بھاگ رہا تھا. تو کسی جو ہے شیعہ نے دیکھ لیا، اس کو بڑا غصہ آیا کہ امیر المومنین کے اتنے لقب غصب ہوئے، اس نے یہ بھی غصب کر لیا. ساقی کوثر تو امیر المومنین کا لقب ہے. تو یہ اس فقیر کے پیچھے چلتا چلتا جو ہے کسی تاریک گلی میں پہنچا، تو اس نے رکھ کے ایک تھپڑ لگایا اس کو، کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ امیر المومنین کا لقب ساقی کوثر تم نے یہ بھی غصب کر لیا، اور تم جو ہے حاکم شام کو ساقی کوثر کر. اس نے کہا خدا کو مانو، میں خود شیعہ حیدر قرار ہوں، میں خود مولا کا ماننے والا ہوں، میں کیسے یہ کر سکتا ہوں؟ لیکن تم خود ہی بتاؤ، کیا تم کھوٹا سکہ دے کہ علی کے ہاتھوں شراب ہونا چاہتے ہو؟ کھوٹا سکہ دو گے تو ایسی دعا ملے گی، زیادہ پیسے دو گے تو پھر میں مولا علی کے ہاتھوں شراب کرنے کی دعا کروں گا، اور میں بھی شیعہ ہوں. تو ہم لوگ چاہتے ہیں کچھ بھی نہ کریں، اطاعت نام کی نہیں ہے، زحمت کچھ بھی نہیں کرنی، ہلنا اپنی جگہ سے نہیں ہے، چاہیے ہمیں سب کچھ. یہ نہیں ہو سکتا. جتنے گناہ کرنے کر لو، مولا بخشوا دیں گے. بھائی تمہارا باپ آدم وہ تو جنت سے نکال دیا گیا، گناہ کی وجہ سے نہیں، ترک اولا. وہ ترک اولا کی وجہ سے حضرت آدم کو نکال دیا گیا، اور جو بچے ہیں وہ اتنے ماشاءاللہ ڈھیٹ ہیں کہ وہ گناہ پہ گناہ کر کے جنت ہی میں جانا چاہ رہے. یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے یہ. لہذا جو محبت محمد و آل محمد کا علم بردار ہے، اسے اپنی محبت میں پاکیزگی کو لانا ہوگا. جتنا زیادہ انسان پاکیزہ ہوگا، میں گزشتہ 3 مجلسوں سے جملہ تکرار کر رہا ہوں، اتنا اس کی محبت پروان چڑھے گی، اتنا اس کو نظر آئے گا کہ یہ محبت جو ہے واقعاً میری زندگی میں ایک رونق لا رہی ہے. اس کو اپنی روحانی کیفیت سے نظر آئے گا. وہ ایک دفعہ چھوٹی سی مثالیں سے سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. ایک دفعہ آپ گھر سے نکلتے ہیں مجلس کے لیے، بس جیسے کوئی مریل انسان جا رہا ہو، بس لاش کی مانند جا رہے ہیں، بس بیگم اور بچے جا رہے ہیں تو بس میں بھی جا رہا ہوں. ایک یہ طرز عمل ہوتا ہے. اور ایک انسان مقناطیس کی مانند کھنچا چلا جا رہا ہوتا ہے، دوڑ رہا ہوتا ہے کہ مجلس کا کوئی ایک پل مجھ سے مس. یہ 2 الگ الگ کیفیتیں ہیں. ایک دفعہ آپ پوری مجلس میں بت بنے بیٹھے رہتے ہیں، پتہ نہیں کب ختم ہوگی. دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا گھڑی کو دیکھتے ہیں کب مولانا صاحب ہماری جان چھوڑیں گے. ایک یہ کیفیت ہے. اور ایک یہ کہ آپ کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. جب مجلس ختم ہوتی ہے آپ کہتے ہیں اچھا ختم بھی ہو گئی، پتہ بھی نہیں چلا. یہ 2 الگ الگ کیفیتیں ہیں. ایک دفعہ فضائل بھی سن کر، کوئی مولا کا نام بھی سن کر آپ کے آنکھ میں نمی آ جاتی ہے، آنسو آ جاتا ہے. اور ایک دفعہ پورے مصائب بھی سن لیتے، کوئی آنسو نہیں بہتا. یہ 2 الگ الگ کیفیتیں ہیں. یہ سارا کا سارا اس کا تعلق آپ کی قلبی محبت سے ہے. محبت جتنی شاندار ہوگی اس کے آثار نظر آئیں گے. روتا ہوا انسان دکھائی دے گا، اس کی روح تر و تازہ رہے گی، اچھائیوں کی طرف کھنچا چلا جائے گا. مجلس آپ کو یہاں سے بالکل جیسے اگر آج کی زبان میں کہوں ریپیئر کر کے بھیجے گی، آپ کی تعمیر کر کے، آپ کی روح کو پاک و پاکیزہ کر کے بھیجے گی. اب اس پاکیزگی کو برقرار رکھنا یہ آپ کے ہاتھ میں. یہاں غم حسین میں آنسو بہائے،
وہاں باہر نکلے امام بارگاہ سے، نامحرم کو دکھا، ختم ہو گئی شادی، خود ہی سب کچھ خراب کر دیا۔ لیکن اگر نامحرم کا وجود سامنے، نگاہوں کو جھکا لیا کہ ان آنکھوں سے میں نے آنسو بہائے حسین کے لیے، اب پاکیزگی کو باقی رکھنا، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ یہ آپ کے ہاتھ میں، یہ میرے ہاتھ میں۔ سر جھکا کے چلے گئے، معصوم کا ارشاد ہے غضوا ابصارکم ترون العجائب، تم اپنی نگاہیں نیچی کر لو، عجائب دکھانا ہمارا کام ہے۔ اپنی نگاہوں کو پاکیزہ بنا لو، عجائب دکھانا ہمارا کام ہے۔ نگاہیں تم نے خراب کی، بدماشیاں ساری تم نے کی، اس کے بعد اگر تم توقع رکھو کہ تمہیں عجائب نظر آئیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ در اتنا کرم والا در ہے، یہ جو بندہ آ جائے اس کو عطا ہوتی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس در سے خالی چلا جائے۔ صرف میں نے پھر عرض کی، محبت